قصہ پوڈ کاسٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا ہوسٹ فیاض احمد. آج کے ہمارے گیسٹ سعید خان بہت ہی خوبصورت انسان ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ فری لانسنگ سروسز بھی یہ لوگ دیتے ہیں. سعید, بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. پہلے تو اپنا مختصر سا تعارف کروائیے گا, آپ بیسیکلی کہاں سے ہیں, اسکولنگ, کالج, یونیورسٹیز, تھوڑا ہمارے سامعین کو بتائیے گا, ناظرین کو بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے قصہ خوانی پوڈ کاسٹ میں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے آپ اور آپ کی ٹیم کا دل سے مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. ویلکم. میرا نام جو ہے سعید خان ہے, اور میری پیدائش جو ہے پشاور کی ہے, اور تقریباً جب میری برتھ ہوئی تو اس وقت میں نرس جو بچوں کو نہلاتی ہے اس وقت میں ان سے گر گیا تھا. تو آن دیٹ اسپاٹ جو ہے میرا بیک بون اور لیفٹ ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہو گئی تھی, اور مجھے پلسٹر وغیرہ لگ گیا. پھر ود دا پیسج آف ٹائم جوں جوں میری گروتھ ہوتی گئی تو میری ہڈیوں میں وہ ویکنیس پیدا ہوتی گئی. ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں نا, ایڈیکٹس نامی بیماری ہے, جس میں آٹومیٹیکلی ہڈیوں کی توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے. ایون کوئی آپ کے ساتھ ٹچ ہو جائے یا کوئی جھٹکا لگ جائے. اچھا. تو اس طرح میری تقریباً 8 سال تک میرے کنٹینیوسلی فریکچر ہوتے رہے جسم کے کئی ڈفرینٹ ایریاز میں. مینس کہ ایٹ اے ٹائم ایک بازو میں 2-3 فریکچر ہو جاتے تھے, اس طرح ٹانگوں میں بھی. تو مطلب بہت کرٹیکل سچویشن تھی میری. تو 8 سال تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے لباس میں کم وقت گزارا, پلستر میں زیادہ گزارا. مطلب میرا جو لباس تھا وہ پلستر تھا. اور 8 سال تک میں بالکل بیڈ کے اوپر ہی پڑا رہا. مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے گھر میں کتنے رومس ہیں, کتنی سٹوریز ہیں. مطلب کہ ایک جو میری کرٹیکل سچویشن یعنی تھی جو نا, کھیلنے کودنے کے جو دن ہوتے ہیں بالکل وہ میں بچے نے کے, وہ اپنے آپ نے بستر پہ گزارے. اسی میں میرا کھانا پینا اور واش روم وغیرہ وہیں پر چلتا تھا سب کچھ. بٹ الحمدللہ اللہ پاک نے ایسی فیملی میں مجھے پیدا فرمایا جہاں پہ والدہ کو بہت بڑا کنٹریبیوٹ, مطلب والدہ کو بہت زیادہ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ والدہ نے, اور والد کا پیسہ تھا, ماں کی تربیت تھی, اور انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے. اور اس پوڈ کاسٹ کے تھرو میں امی کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں. زبردست. پھر ٹائم ٹو ٹائم اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا تھا, اپنے کزنس کو کہ اسکول جاتے ہیں, تو میرا بھی جی بہت چاہتا تھا کہ اس طرح میں بھی یونیفارم پہن کے اور بیگ کتنے پہن بھائی کر. بہن ہیں آپ لوگ؟ ہم ماشاء اللہ سے 5 بہن بھائی ہیں, صحیح. اور میرا 4تھ نمبر ہے الحمدللہ. وہ باقی سب نارمل ہیں اچھا. اور میرڈ ہیں. صحیح. تو پھر اس طرح اس وقت آپ کو پتہ ہے والدہ نے میرے لیے قاعدہ الف انار اور بھی بکری اور اس طرح اے ایپل بی بال اور میتھس کی کچھ 1-2 میرے لیے قاعدے لے لیے. اور مجھے گھر میں, مطلب میری اسکولنگ گھر میں شروع ہو گئی. اچھا. پھر میرا تو ظاہر بات ہے بہت انٹرسٹ تھا کہ میں اسکول جاؤں ریگولر بیسس پہ. تو والدہ مجھے اٹھا کے, ایون کہ اس دوران بھی مجھے پلسٹر لگے ہوتے تھے. اچھا. تو جیسے آپ مہمانوں کے آگے ٹرے سرو کرتے ہیں نا, میری والدہ مجھے اس طرح ہاتھوں میں اٹھا کے لے کے جاتی تھیں اسکول. اور ایک اسکول لے کے جاتی, دوسری اسکول, تیسری. جب وہ میرے اس بیماری کا سنتے تھے تو مجھے ایڈمیشن نہیں دیتے تھے, ہر طرف سے مطلب ریجیکٹ ہو جاتا تھا. پھر ایک پرنسپل تھیں میم نوشین, آئی ڈونٹ نو اب وہ کہاں ہوگی, جہاں پر بھی ہیں دعا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے, جزائے خیر دے. تو انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ آپ اب سے یہ سمجھیں کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, میرا بیٹا ہے. تو انہوں نے مجھے ایز اے اسٹاف روم میں اپنے ساتھ بٹھا کے نرسری پریپ اور کلاس 1 میں نے اسٹاف روم میں پڑھی ہے. میری جو ٹیچرس تھیں وہ پہلے کلاس میں جا کے پڑھاتی تھیں بچوں کو, پھر وہی کچھ آ کے ریپیٹ مجھے آفس میں کرواتی تھیں. تو پھر اس طرح جب 3 سال میرے ایک اسکول میں گزر گئے, ظاہری بات ہے اسٹاف بھی کافی میرے ساتھ وہ ہو گیا, ان کا برتاؤ بھی اچھا ہوا, برتاؤ بھی اچھا ہو گیا. اسٹوڈنٹس بھی وہاں کے مجھے جان گئے, سب فرینڈس بن گئے. پھر انہوں نے مجھے آفس سے کلاس روم میں شفٹ کر اور دیا. آپ صحت یاب ہونے لگے. ہاں جی. پھر اس طرح میری ٹریٹمنٹ تو ہوتی رہی, لیکن سلولی اینڈ گریجولی فریکچر ہوتے تھے.
لیکن وہ جو سال میں اگر 18-20 بار ہوتے تھے ان میں آہستہ آہستہ کمی کمی آتی واقع رہی. ہو گئی نا. تو کلاس پھر 7 تک میں نے ریگولر پڑھا. پھر 8 9 10 میں ظاہر بات ہے بہت دور اسکول ہوتے تھے، تو جہاں پہ میں ٹیوشن لیتا تھا ان کی اس ٹیوشن ٹیچر نے مجھے جو ہے اپنے فرینڈ کے فادر کے اسکول میں صدر اسلامی اسکول میں ایڈمیشن کروایا. وہاں پہ ایسا تھا جب ایگزام ہوتے تھے نا تو میں جس ایگزام کے لیے جاتا تھا، باقی میری تمام تیاری سب کچھ گھر پہ ادھر کرتے تھے، ٹیوشن پر ہی ہوا ٹیوشن پہ کرتی تھی کرتے. میری. پھر الحمدللہ میں نے خیبر کالج آف سائنسز سے میں نے ایف اے کیا، اچھا ماشاء اللہ. پشاور کینٹ خیبر کالج آف سائنسز صحیح. سے. ان کے پرنسپل جو تھے وہ بھی ماشاء اللہ بہت نائس، اور ہمارے جو ڈائریکٹر تھے رفاقت اللہ خان بابر صاحب، اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیتھ اللہ ہو پاک گئی ان ہے. کی مغفرت فرمائے. آمین. مطلب میرا کالج فیس بھی بالکل زیرو، اور کنوینس بھی مجھے اسٹاف کی کنوینس ماشاء اللہ میں زبردست. مجھے انہوں نے ہائر اچھا کیا ہوا تھا نا، صحیح. اس میں مجھے پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے. اس طرح کر کے میں نے پھر آگے ایڈورڈس کالج میں نے ایڈمیشن لیا. گریٹ. بی اے پارٹ 1 میں نے وہاں سے کیا. بٹ یہ 2012 کی بات ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گردی تھی. صحیح. تو پھر جہاں پہ مجھے آنے جانے میں کافی صدر کے ایریا ریلوے اسٹیشن یہ بلاک ہوتے تھے، تو پھر میرے لیے کافی پرابلمز ہو گئی. پھر میں نے پشاور یونیورسٹی سے خود کو پرائیویٹ کروا لیا. پھر 4th ایئر میں نے وہاں سے کیا. صحیح. آپ کی کوالیفیکیشن بی اے ہے؟ میری بیسیکلی کوالیفیکیشن بی اے ہے. سعید، آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کس طرح مشکل ہے، اور آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ نے بہت زیادہ آپ کا خیال رکھا، نہ صرف سپورٹ بلکہ خدمت کی ایک حساب سے، بالکل. اور اسی کے بدولت آپ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، آگے بڑھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ کے پیرنٹ کی سپورٹ وہ تو تھی، اس کے علاوہ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ کیونکہ آج کل معمولی بیماری کا بہانہ بنا کر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں. یہ آپ کے اندر اتنا ایک کیٹو پہاڑی سے بھی اونچا ایک جو ہمت اور ایک جذبہ آپ کے اندر ہے، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ کس چیز سے موٹیویٹ ہوئے بہت زیادہ؟ دیکھیں، جب انسان میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو نا تو اس کو کسی بھی موٹیویشن کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ کے اندر اپنا ایک سیلف کانفیڈنس ہے اور اللہ نے آپ کو ایبیلٹی دی ہوئی ہے اور آپ یہ چیز کہتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ، تو پھر آپ وہ کر دکھاتے ہیں. تو ایک جذبہ جب آپ میں ہو نا تو پھر آپ زندگی میں جتنی بھی آپ کی رکاوٹیں ہوں، چیلنجز ہوں، آپ اس کو فوکس نہیں کرتے. آپ کا جو مین اپنا جذبہ ہوتا ہے آپ کی اپنے گول پہ فوکس ہوتی ہے. تو پھر درمیان میں جتنے بھی ہرڈلز آ جائیں آپ اس کو نہیں دیکھتے، آپ کی فوکس اپنے گول پہ ہوتی ہے اور آپ اس ڈیسٹینیشن پہ آپ کا کیا پہنچ گول تھا؟ جاتے آپ ہیں. نے کیا سوچا تھا کہ فار ایگزامپل میں نے یہ کرنا ہے؟ دیکھیے، شروع میں تو میں نے جیسے آپ کو بتا دیا کہ ایجوکیشن کا بہت زیادہ شوق تھا، اور جس طریقے سے میں نے مشکل حالات میں سے حالات کو دیکھ کر میں نے ایجوکیشن حاصل کی، تو پہلے تو یہ شوق تھا. اس کے بعد پھر جہاں مجھے چیلنجز لائف میں آئے تو میں یہ کہتا تھا کہ میرے جیسے جتنے بھی اسپیشل پرسنز ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، ان کو یہ رکاوٹیں نہ آئیں، ان کو ان چیلنجز کو سامنا نہ کرنا پڑے. تو میرا یہی خواہش تھی کہ میں ایک ایسا ان کے لیے ویلفیئر بناؤں، اور میں نے اس کے لیے کافی اپنی طرف سے پوری کوشش کی، کیونکہ میں ہوم ٹیوشنس بھی پڑھاتا ہوں. اچھا. تو میں نے 2012 میں جو ہے میں نے ایک ویلفیئر اسٹارٹ کیا، سپورٹو ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے. اور میرے پاس الحمدللہ اسٹوڈنٹس کافی زیادہ تھے، 35 to 40 اسٹوڈنٹس تھے. اچھا. جو میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا اور میری منتھلی ریونیو جنریٹ ہوتا تھا وہ میں اپنے آفس کا جو ہے رینٹ وغیرہ پے کرتا ماشاء تھا، اللہ. اور اسی طرح جو الیکٹریسٹی بلز ہوتے ہیں اور باقی میرے آنے جانے کے خرچے ہوتے تھے. بٹ اویئرنیس نہیں تھی ان دنوں، دہشت گردی بھی بہت زیادہ تھی. 2 سال تک تو میں نے ویلفیئر کو پوری کوشش کی کہ میں ڈسیبلس کو ایکسیسریز پرووائڈ کروں، ویل چیئرز وغیرہ اس طرح، اور ان کے لیے واکنگ اسٹکس جو بھی نیڈ ہوتی ہے نا ان کی. تو لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ مجھے جب نہیں ملی، اور لوگ بھی فنڈنگ میں آپ کو پتہ ہے وہ یہی سمجھتے کہ دوسروں کے لیے نہیں، یہ اپنے لیے کر رہا لیے ہے. وہ صحیح. کر رہا ہے. حالانکہ ایک بھیکاری کے مانگنے میں، اور میں جس طرح ایک اچھے طریقے پہ ایجوکیشن لے کر ویل ڈریس ہو کے آتا تھا ڈونیشن کلیکٹ کرنے کے لیے، تو لوگ یہی سمجھتے کہ شاید اپنے لیے کر رہا ہے. اویئرنیس، اسی لیے وہ نہیں چل سکا، آپ نے بند کر دیا. جی، دہشت گردی بھی تھی، اور ٹی وی پر بھی ایڈ چلتے تھے کہ کسی کو فنڈ نہ کریں، یہ آپ کی اگینسٹ یوز ہو سکتا ہے. تو صحیح. بہت پرابلمس تھے نا، پھر مجھے بند کرنا پڑا. زندگی کا وہ لمحہ جو
آپ کو ابھی بھی یاد ہو یادگار لمحہ، خوشی ہو یا غم ہو، کوئی ایک دن ہوتا ہے انسان کے جس کو وہ یاد رکھتا ہے، وہ لمحہ کون سا ہے؟ دیکھیں ویسے تو بہت حالات آتے ہیں، لیکن جب 2016 میں اللہ رب العزت نے میرے اوپر ایک خاص کرم کیا کہ میں اپنی والدہ اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیت اللہ عمرہ ادا کرنے گیا، ماشاء اللہ، گریٹ، تو یہ میرے لیے بہت بڑا ایک گریٹ اللہ کی طرف سے بہت ماشاء بلیسنگس تھی اللہ، کہ اس کنڈیشن میں جو حالانکہ جب ہم اپلائی کر رہے تھے تو بہت باتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کو پرابلم ہوں گی، آنے جانے میں مسئلہ ہوگا، طواف کیسے کرے گا، بہت رش ہوتی ہے، لیکن میں وہاں گیا، وہاں کے لوگوں نے اس طرح میں ٹریٹ کیا کہ جیسے میرے اپنے فیملی ممبرز، لوگ آ کر خود میری امی سے میرے بھائی سے میری ویل چیئر لیتے تھے کہ بھئی ہم اس کو طواف کرواتے ہیں، ہم اس کو گھماتے پھراتے ہیں، تو مطلب میرے لیے بہت ایک تو ایکسائٹمنٹ بھی تھی بہت زیادہ، اور جب کعبہ شریف پہ میری نظر پڑی اور میں نے کہا کہاں میں اور کہاں میرا نصیب، اور ہاں آج ماشاء یہ اللہ، موقع، یہ بہت سبحان بڑا اللہ، ایک آنر تھا میرے لیے، کیونکہ وہ بھی پھر آپ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے ہیں، زبردست، ٹھیک ہے ماشاء نا؟ اللہ، ہمارا بھی ایک وہ ہے، اکثر اپنے والدوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ آپ کے ساتھ جائیں، تو یقیناً آپ بہت خوش قسمت ہیں، یو آر بالکل ویری بالکل لکی۔ بالکل۔ کوئی ایک ایسا لمحہ بھی بتائیے جس میں آپ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوں، اداس ہوئے ہوں، اور وہ ایکسٹریم لیول ہو کہ اس دن انسان اندر سے ٹوٹ سا جاتا ہے، کچھ ایسے لمحات بھی ہوتے ہیں کہ ابھی ایسا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جس وقت میں نے ماشاء اللہ آپ کو کہا کہ جب میں نے بی اے کمپلیٹ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ تو میں ہوم ٹیوشن سے بچوں کو پڑھا رہا تھا، لیکن میرے مائنڈ میں تھا کہ ایک اچھی سی میں جاب بھی وہ ہے نا مجھے ملے، تو گورنمنٹ لیول پہ جتنی بھی ڈسیبل کوٹا میں آتی تھیں جابس، میں ایٹا کے تھرو اس کو ٹیسٹ بھی دیتا تھا، اور ایون کہ میرا کام مطلب ٹیسٹ کلیئر بھی ہو جاتا تھا، انٹرویو تک میں پہنچتا تھا، لیکن اس وقت مجھے کہتے تھے کہ آپ کا نام ویٹنگ لسٹ میں شامل ہے، مطلب جو میرا ٹاپ پریورٹی پہ میرا رائٹ بنتا تھا نا، صحیح، لیکن اس وقت سے لے کے 2011 میں نے چونکہ بی اے کا اپنی کمپلیٹ کیا ہے، تو اس وقت سے لے کے اسٹل مجھے ابھی بھی کسی قسم کی کوئی جاب وغیرہ نہیں ملی، تو میں نے حالانکہ بہت بڑی بڑی ان کو اپروچ کیا، اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے ثاقب نثار صاحب کو بھی میں نے لیٹر لکھا، میں نے باقی بھی اپنے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو لکھا، نواز شریف صاحب کو لکھا، لیکن مجھے کسی قسم کا جو میرا رائٹ بنتا تھا مجھے رسپانس نہیں ملا نا، پھر اس کو دیکھ دیکھ کے سب نے مجھے کہا کہ کیوں نہیں آپ آن لائن کام کیوں نہیں کرتے نا، آپ کچھ اسکل سیکھیں، تو پھر میں 2021 کے اینڈ میں اکتوبر میں نے ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا ڈیلی پاکستان پہ، تو ایک انسٹیٹیوٹ کو میں نے دیکھا، ماشاء اللہ بہت اچھا انسٹیٹیوٹ تھا لاہور کا، تو وہاں پہ میں گیا، وہاں پہ میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ اسٹارٹ کی، اور پھر اس طرح میں نے سیکھ کر میں نے فائور کے اوپر اپورک کے اوپر اپنے میں نے اکاؤنٹ وغیرہ بنائے، اور اس وقت سے لے کے سلولی اینڈ گریجولی ابھی میں اس طرح آن لائن کام کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ باقاعدہ پراپر ٹیم بھی ہے، صحیح، ریموٹلی ہم کام کر رہے ہیں، اور ایک سنو ڈریم اسٹوڈیو ہے، سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے، اور ان کا جو ریجنل آفس ہے وہ یہاں فیصل آباد میں ہے، مجھے ایز انہوں نے اپنے ساتھ EXBDO مطلب ایکسٹرنل بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر اپنے ساتھ انہوں نے مجھے، یہ سوئس وہ ہے، یہ سوئس کمپنی ہے کمپنی سنو ہے، ڈریم اسٹوڈیو، اچھا گڈ، تو ایز اے ہم ریموٹلی ان کے ساتھ بھی میں کام کر رہا ہوں، اور باقی بھی میرے ڈفرینٹ کنٹریز سے انٹرنیشنلی کلائنٹس میرے ساتھ ہیں۔ پہلے ارننگ کب ہوئی؟ فرسٹ ٹائم جب میں نے یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھی اور میں نے فائور کے اوپر گگ لگائی، مینس کہ اپنی سروسز آفر کرنے کے لیے میں نے اکاؤنٹ بنایا، تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا تقریباً 2 بجے کے بعد، تو مجھے اچانک سے ایک میل آئی، پھر میں نے اوپن کی تو اس میں US کا ایک کلائنٹ تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے میرے لیے فیس بک پیج بنانا ہے، اور تقریباً میں اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہی کر رہا تھا میسیجز پہ، تو 10-15 منٹ بعد ایک اور مجھے آرڈر آ گیا، اس وقت میں نے اپنے جو بیسک پیکج رکھا ہوا تھا وہ $20 رکھا تھا، تو 20 اینڈ 20 $40 $40 کا مجھے تقریباً 10 سے 15 منٹ میں 2 آرڈرز آ گئے، میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا
کہ وہ میری محنت جو ہے اور میرے اساتذہ نے جو میرے ساتھ انسٹیٹیوٹ پہ محنت کی ہے وہ رنگ لے آئی ہے. تو فوراً میں نے اپنے روم سے اپنے والد صاحب کو میں نے اندر کال کی ہے اور میں نے ان کو کہا کہ ابو امی مجھے وہ آ گیا نا آرڈر، پہلا آرڈر مجھے آ گیا. تو اپنے روم سے بھاگتے ہوئے خوشی سے آئے ہیں اور ایک دم سے ابو میرے نا، تو وہ ایک دم سے سجدے میں گر گئے. تو میں نے کہا ابو آپ کا سجدہ بہت لمبا ہو گیا، تراویح پڑھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کو اس طرح میں نے کندھے پہ ہاتھ لگایا تو اٹھے سجدے سے. تو ابو میرے رو رہے تھے نا، تو کہتے ہیں بیٹا یہ خوشی کی آنسو ہیں کہ میرے بیٹے کو اس کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے. تو ابھی تو خیر ابو کی میری ڈیتھ ہو گئی ہے 2023 میں، ان کو ٹنگ کینسر تھا. لیکن ابھی ماشاءاللہ جو میں ہوں یہ والدین اور اساتذہ کی اللہ کی مہربانی اور والدین اساتذہ کی محنت اور دعاؤں سے. آپ کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ آپ کی کمپنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. ہم الحمدللہ جو ہے SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی سروسز دے رہے ہیں، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ اور اس کے ساتھ شوپیفائی اسٹور وغیرہ، ٹھیک ہے نا. اور باقی جو آج کل کی ایک وقت کی ضرورت ہے تو اس طرح کی سروسز ہم جو ہے ریموٹلی ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور اپنے پاکستان میں بھی ہم یہ سروسز دے رہے ہیں کلائنٹس کو. ایک فنی واقعہ آپ زندگی کا کوئی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس میں آپ نے لوگوں کو بہت زیادہ ہنسایا ہو یا اس واقعے نے آپ کو بہت زیادہ ہنسایا ہو. ایسا تھا کہ ہماری نیبرز تھے تو انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ آپ کا ارادہ ہے سعید کے لیے اگر لڑکی کہتے ہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے تو ایک لڑکی ہے غریب گھرانے سے ہے تو ہم ان کو لے کر آئیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ خیر ہے فیملی اچھی ہو، باقی اتنا ویسا ہمیں کچھ وہ نہیں ہے نا. اچھا. تو والدہ میری نے کہہ دیا ان کو کہ کیوں نہیں، بالکل میں بھی چاہتی ہوں جیسے اور بچوں کی شادی ہوئی ہے اس کے بھی سر پہ میں سہرا دیکھوں. تو وہ ان کو لے کر آ گئے لڑکی کی امی کو، اور لڑکی کا ابو جو ہے وہ رکشہ چلاتا تھا. تقریباً شام کے ٹائم وہ آیا، مینس کہ وہ ایگری تھے. ٹھیک. تو جس وقت ان کے ساتھ بات مات ہوئی انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے لڑکی کی ماں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں لڑکی کو بھی لے آؤں کہ وہ بھی اس کو دیکھ لیں نا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے لڑکا جا کے دیکھتے ہیں، لیکن وہ آنا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. وہ خیر وہ گئی اپنی بیٹی کو بھی لے کر آ گئی، دور دور سے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. خیر بات تو اس وقت اس طرح لگ رہی تھی کہ 99% کنفرم ہے، کیونکہ جب لڑکی کی ماں ایک دم سے ایسا کہے کہ میں بیٹی کو بھی لے آؤں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. خیر آئے، جو ہوا ہم نے چائے پانی ان کے آگے پیش کیا، انہوں نے پیا، وہ چلے گئے. بعد میں لیٹ آورز میں وہ جنہوں نے رشتہ یہ بھجوایا تھا نا ان کو لڑکی کے باپ نے کہا کہ میری ایک ڈیمانڈ ہے، اگر وہ یہ لوگ پورا کر دیں تو پھر میں بیٹی دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کیا ڈیمانڈ ہے. وہ چونکہ رکشہ چلاتا تھا، کہتے مجھے بس ٹیکسی لے دیں میری طرف سے، کل ہی بارات میں رخصتی کرتا ہوں نا. خیر جب اگلے دن انہوں نے میری والدہ سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی وہ لوگ تو ویلنگ ہے بٹ ان کی ایک ڈیمانڈ ٹیکسی مانگ رہے ہیں، وہ ٹیکسی مانگ رہے ہیں نا. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی ہائی شائی وہ ہے، آج ٹیکسی مانگ رہے کل کہیں مجھے ہوائی جہاز لے کے دے دو. تو یہ ایک دن کا تو قصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اچھا نہیں لگتا نا کہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات. تو ہم نے کہا نہیں، باقی اگر آپ لوگ کہتے ہیں جو شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہیں، اگر آپ نے اپنے کنبے کو یا پیچھے کسی کو کھانا مانا کھلانا ہے یا کچھ تو اس کا ہم انتظامات کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہم آپ کی جو ہے نا شرط یہ نہیں مان سکتے. ایکچولی کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ لوگ دوسروں کی مجبوری سے ناجائز مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو ایسے کئی جگہوں پہ بات وغیرہ میری چلی ہے، لیکن ہمیشہ اگر رشتہ خراب ہوتا ہے نا تو وہ سسر ہی آ کے کہیں نہ کہیں پہ سسر کی طرف سے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. صحیح صحیح. اب گھر والے کہتے ہیں ابھی ایسا رشتہ ڈھونڈنا پڑے گا. ابھی میں سوال آپ سے ایک سوال سسر نہ کرتا ہو، سسر نہ ہو. سسر نہ ہو، کیونکہ اب تک جتنے بھی ہیں نا وہ سسر نہیں، رشتہ خراب کیے. سعید آپ نے بتایا کہ آپ کی شادی جو ہے وہ کئی بار ہوتے نہیں ہوئی. بالکل. تو اب کیا پلان ہے؟ لیکن ڈھونڈ رہے ہیں لڑکی؟ جب والد محترم زندہ تھے تو ہر ماں کی ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے
کہ بچوں کا گھر آباد ہو. تو والد صاحب کو جب میرے کینسر ڈائگنوز ہوا تو انہوں نے یہ کہا میں انشاءاللہ جب بھی اگر میری صحت یابی جلد ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی یہ خوشی دیکھوں، لیکن جو اللہ کو منظور ہو ویسے ہی ہوتا ہے. وہ تو خیر ہم میں نہیں رہے، لیکن والدہ کی اسٹل یہی خواہش ہے کہ آپ کی شادی ہو. تو اپنی طرف سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب بھی کچھ اللہ کی طرف سے کن فیکن ہو گیا تو کس طرح کی انشاءاللہ. لڑکی ہے آپ کو؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ گھر والی ہو، گھر سنبھالے، اور یا بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت پڑھی لکھی ہو، یا کچھ لوگ کہتے ہیں بہت امیر ہو. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ احساس جو ہے نا یہ بہت ضروری چیز ہے، خواہ ایک نارمل ہو یا ایب نارمل ہو. ٹھیک ہے، ایون کہ اگر جانور کے دل میں بھی اگر احساس نہیں ہے نا، اور آج کل اگر انسانوں کو دیکھا جائے تو وہ ہیں تو انسان، ظاہراً تو وہ انسان لگتے ہیں لیکن وہ حیوانیت کا روپ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے. تو احساس کرنے والی لڑکی ہو، حیادار ہو، باوقار ہو، نارمل، بس میری فیلنگز کو سمجھنے والی ہو، جو جہاں تک مجھے والدہ نے یہاں تک لے کر آیا، اور میری والدہ کے ساتھ میری باقی فیملی ممبرز جتنے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنے والی ہو، نماز گزار ہو، دیندار ہو. بس یہی چاہیے نا، مین چیز احساس ہو تو بس پھر سب کچھ ہوتا ہے. صحیح. چلیں، ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اپنا جو ہم سفر ہے وہ ان کو ڈھونڈنے میں جلد کامیاب ہو. باقی جو آپ کی ایک شرط ہے ہاں دوسرا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور ابھی سعید آپ کی زندگی جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے ایک موٹیویشنل ایک وہ ہے سٹوری کے ذریعے وہ لے سکتے ہیں اس کو، اور آپ کو ایک مثال بنا سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں؟ آپ نے اپنے سامنے کیا گول رکھے؟ یا آپ نے جذبہ تو کہا کہ میں ایک جذبہ تھا، لیکن یہ جذبہ کیسے پیدا کیا؟ ان لوگوں کے لیے آخر میں کوئی میسج آپ دینا چاہیں. دیکھیں میں جتنے لوگ بھی اس پوڈ کاسٹ کے تھرو مجھے سن رہے ہیں، خواہ وہ اسپیشل پرسنز ہیں یا نارمل لوگ ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا، ایک شعر کے ذریعے پیغام دینا چاہوں گا جی کہ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ، راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. واہ. آپ کا پہلا جو ہے فوکس یہ اور بلیو ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر. اس کے بعد آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے اور سیلف کانفیڈنس. ٹھیک ہے نا، آپ محنت کریں. جو راستے میں چیلنجز آتے ہیں، ہرڈلز آتے ہیں، اگر آپ نے اس کے اوپر فوکس کیا تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے فوکس اپنی ڈیسٹینیشن پہ کیا تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کو کامیابی نہ میسر ہو. آپ ضرور کامیاب ہوں گے، آپ محنت کریں. دیکھیں کامیاب ہر کوئی ہونا چاہتا ہے، لیکن پہلی کامیابی جو مجھے اور آپ کو ملتی ہے وہ اذان کی شکل میں روزانہ ہمیں 5 وقت بلاوا آتا ہے، کامیابی کی طرف. لیکن ہم جو ہے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے. جب آپ دن کا آغاز ہی پہلی کامیابی جو آپ کو آپ کا رب پکار کے خود بلا رہا ہے، صحیح. آپ اس کو اچیو نہیں کرتے تو آپ کا دن کبھی بھی اچھا نہیں گزرتا. آپ نماز کی پابندی کریں. دوسری پوڈ کاسٹ کے تھرو میں یہی کہوں گا کہ جتنے لوگ حفظ کر رہے ہیں یا مدرسے جاتے ہیں، میری تمام سننے والے قاری اور قاریہ صاحبان سے بھی ہے اور والدین سے بھی ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ صرف بچوں کو قرآن نہ ختم کروائیں. اپنے علاقے میں مدرسے کے قاری صاحب کو یہ کہیں کہ بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں. بے شک کہ آپ 4-5 سال میں قرآن ختم کریں، لیکن آج کل کیا ہے، بس قرآن میں نے ختم کرنا ہے. آپ یہ تو دیکھیں کہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے میسج کیا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ پاک نے ہمیں کیسے زندگی گزارنے کا کہا گیا ہے. صحیح. ہم نے اس کے اوپر دیکھیں، ہم جب اسکول ایڈمیشن ہوتا ہے تو جب تک ہمارے ٹیچر ہمیں ٹرانسلیشن نہ کریں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. اب قرآن پڑھنا میری نظر میں اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. آپ اس کو سمجھیں، امپلیمنٹ کریں اپنے اوپر بھی اور اس کے پیغام کو پھیلائیں. تو قرآن کا میں کہوں گا، کیونکہ آج اگر ہم مجھے اور آپ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کاروباری لحاظ سے ہوں، وہ گھریلو اعتبار سے ہوں، وہ معاشرتی اعتبار سے ہوں، یہ دین سے بہت بڑی ہماری دوری ہے اور یہ بہت بڑی ہماری بیڈ لک ہے. بہت شکریہ. گڈ لک سعید. تھینک یو سو مچ آپ پوڈ کاسٹ میں آئے
اور آپ نے اپنے قیمتی خیالات اور ساتھ ساتھ جو اپنے کچھ لمحات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ضرور اس سے کچھ سبق بھی حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ محظوظ بھی ہوں گے جو آپ نے بتایا. اور آخر میں دوبارہ کہ ہو سکتا ہے کوئی لڑکی اس ویڈیو دیکھنے کے بعد ملے آپ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ آپ کا بھی اور آپ کی پوری ٹیم کا. تھینک یو.